ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 سے بیان ہے۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے وہ قمیص اس کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراً بینا ہو گئی۔ یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک مجھ کو اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم گناہ گار ہیں۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ یعقوب نے کہا میں ان قریب اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تو پیچھے کل بات یہاں مکمل ہوئی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ ہم سے جو جرم ہوا تھا یا ہم نے جو ظلم کیا تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کو معاف کر دینا۔ کل اس کا ذکر ہوا تھا، اور پھر اس چیز کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیص دی تھی کہ یہ قمیص لے جاؤ اور جا کے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رو رو کر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، وہ نابینا ہو گئی ہیں۔ یہاں تک کل بات جو ان سے مکمل ہوئی تھی۔ اب آگے آیت نمبر 94 سے 98 تک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اصل میں جو چیز اب فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو وہ تو مصر سے روانہ ہوئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیص دی تھی کہ جا کے میرے والد کے چہرے پر یہ قمیص ڈال دینا۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی زبان کو کھولا اور خاموشی کو توڑا اور فرمانے لگے کہ اگر تم مجھے نادان یا مخبوط الحواس نہ کہو کہ شاید ان کی عقل کو کچھ ہو گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو میں تمہیں بتاؤں ادھر قافلہ چلا مصر سے ہزاروں میل دور سے، اور ادھر کنعان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جن کی
یاد اور محبت میں رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ اب یہ وہ واقعہ ہے یا یہ وہ قصہ ہے جس کو قرآن نے تمام قصوں کے اندر اللہ نے سب سے حسین قصہ فرمایا ہے کہ یہ سب سے حسین قصہ ہے۔ اللہ نے اس قصے کو سب سے حسین قصہ فرمایا، سب قصوں میں سب سے حسین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابھی قافلہ 8 دن کی مسافت پر تھا، یعنی ابھی 8 دن انہوں نے سفر کرنا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچنا تھا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب وہ حضرت یوسف کی قمیض لے کر چلے تو ان کو حضرت یوسف کی خوشبو آ گئی کنعان کے اندر جن سے۔ تو آپ کے سارے بیٹے جن سے ہیں، اب وہ تو مصر گئے ہوئے تھے، تو پھر اب گھر میں تو بہو، بیٹیاں، پوتے پوتیاں تھیں جون سی، ویسے بھی کتنے سال، ایک روایت جیسے 80 سال بھی ہے، کتنے سال گزر چکے ہوئے تھے روتے ہوئے۔ تو اب وہ لوگوں نے کہنے لگے کہ بوڑھا سمجھ کر انہوں نے کہا رہنے دو، آپ تو ہر وقت جو ہے بس یوسف کی باتیں کرتے رہتے ہو، آپ کو تو دن میں بھی یوسف ہی نظر آتا ہے، دن میں بھی یوسف کی خواب دیکھتے ہو، تو یہ جو آپ کو خوشبو آ رہی ہے یوسف کی جون سی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف آپ کی سوچ کا جون سا ہے وہ سارا معاملہ جون سے۔ تو اب جب قافلہ قریب پہنچا تو ایک قاصد بھیجنے کی تجویز ہوئی تاکہ آپ کو جلدی جلدی خوشخبری، جب سارے بھائی پہنچ گئے قافلے کے ساتھ، تو اب یہ بات کل گزری تھی کہ یہوذا نے کہا کہ حضرت یوسف کی قمیض بھی آج سے کئی سال پہلے جب کسی جانور کے خون سے لت پت کر کے تو جھوٹ بولا تھا جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، تو وہ بھی قمیض تو میں ہی لے کر گیا تھا نا، تو اب یہ قمیض بھی میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا یوسف علیہ السلام کی جان سے۔ یعنی وہ جو بھائی تھا نا وہ اڑ گیا اس بات کے، اس نے کہا جب وہ جو بھی جرم تھا، گناہ تھا، غلطی تھی جو میرے سے ہوئی تھی تو ہم سب نے کی تھی، مگر وہ قمیض بھی میں نے جا کر جھوٹ بولا تھا، تو اب سچ بھی میں ہی بولوں گا جا کر کہ وہ قمیض یہ قمیض حضرت یوسف کی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے بھجوائی ہے، شاید میری غلطی کی کوئی تلافی ہو جائے، یہ سوچتے ہوئے انہوں نے کہا۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں، بعض کسی قول میں کہ نہیں وہ قمیض لے جانے والا کوئی اور تھا، جو بھی تھا وہ قمیض لے کر پہنچے تو اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر سنائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے تلاش کر لی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کی قمیض جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے ان کی آنکھوں کے اوپر ڈالی تو قمیض رکھنے کی دیر تھی کہ اس کی برکت سے آپ کی کھوئی ہوئی جو بینائی ہے وہ فوراً واپس آ گئی، جو بینائی آپ کی گئی ہوئی تھی وہ واپس آ گئی۔ اور کل اس چیز کے اوپر بھی بیان ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو ایک واقعہ ہے کہ ایک قمیض ان کی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی تو آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، تو میں نے آپ کو کل کئی واقعات ایسے سنائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تبرکات جن سے ہیں، ان تبرکات سے بیمار جن سے ہیں وہ شفا لیتے تھے اور تندرستی لیتے تھے جب ان کو اس کا دھون پلایا جاتا تھا۔ تو بہرحال بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر بھی بعض ظاہر پرست جن سے لوگ ہیں وہ ان کو یہاں پر بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، جو صرف ظاہر پرست لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آنکھوں کی بینائی کا تعلق کپڑے کی قمیض سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی دوائی ہے؟ یہ کوئی انجیکشن ہے؟ یہ کوئی کیپسول ہیں؟ یہ کوئی میڈیسن ہے جو ان سے کپڑے کے ساتھ آنکھوں کی بینائی کا کیا تعلق ہے جو ان سے؟ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات کسی روایت یا کسی حدیث میں ہوتی تو کیا کرتے جو ظاہر پرست لوگ؟ ہم اس حدیث کو ہی نہیں مانتے جو یہ لوگ کرتے ہیں، ہم اس حدیث کو ہی نہیں مانتے جون سے، یہ تو حدیث موضوع ہے، یہ تو حدیث ضعیف ہے، ایسی باتیں آپ نے کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہوگا۔ لیکن
اب اس جگہ کے اوپر وہ کیا کہیں گے جو بات خود قرآن نے بیان کی، جو بات خود قرآن بیان کر رہا ہے. اب اگر اس کو غلط کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ خود ہی غلط ہو جائیں گے، دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام سے ہی باہر نکل جائیں گے اگر قرآن کی بات کو ٹالیں گے. اب تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ قمیض، انہوں نے کہا کل کے بیان میں آپ نے سنا کہ میری قمیض لے جاؤ اور اس کو جا کر ڈال دو میرے باپ کے چہرے کے اوپر تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی. تو اب کیا کریں گے جو ان سے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ظاہر پرست لوگ ہیں جو مختلف قسم کی تعویلوں کے بہانے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں وہ بینائی رو رو کے ان کے عشق میں نہیں گئی تھی، وہ تو اصل میں بوڑھے ہو گئے تھے، ذوف ہو گیا تھا، اس لیے جو ان سے وہ یعنی ان روایات ان احادیث جو ان سے اس وجہ سے ان کی بینائی جو ان سے یہ چلی گئی تھی. تو جب ان کو ایک دم پتہ چلا نا کہ یوسف تو زندہ ہے، یوسف مل گیا ہے، تو خون نے جوش مارا رگوں کے اندر، تو بینائی واپس آ گئی. تو اس میں یوسف علیہ السلام کی قمیض کا کوئی کمال نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذالک. مگر اگر یہاں وہ لوگ بھی پھر ایسے کہیں گے تو پھر کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے؟ پھر ان کو کوئی راستہ اور نہیں ملے گا. تو بعض ایسے بھی جو لوگ ہیں غیر مسلم، وہ اس طرح کی بھی باتیں کر دیتے ہوں گے جو ان سے. تو بات سیدھی سی ہے کہ یہ قمیض بے شک دوسری قمیضوں کی طرح جیسے دوسری قمیضیں ہوتی ہیں یہ کپڑے کی بنی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے ایک مقبول بندے یوسف کے جسم سے اس کو لگنے کا شرف حاصل تھا، یوسف کے جسم سے لگنے کا شرف حاصل تھا. تو جس خدا نے کیپسولز میں، میڈیسنز کے اندر، انجیکشنز میں، دوائیوں کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، تو اس کے لیے کون سی مشکل ہے کہ وہ اپنے مقبول بندے کی عزت افزائی اور کرامت اور بزرگی کو بیان کرنے کے لیے اس کی قمیض کے اندر بھی وہی برکت رکھ دے کہ جس سے شفا لوگ حاصل کریں. جس کے ضمن میں میں نے کل ایسی احادیث آپ کو سنائی تھیں کہ صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی بیمار ہوتا تو حضرت ام سلمہ کے پاس چلے جاتے، حضور کا جبہ مبارک، حضور کے بال مبارک. حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی کے اندر جو بال مبارک رکھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کسی جنگ میں ناکام ہو کر واپس نہیں آیا. ہمیشہ میں جس جنگ میں بھی کمانڈر بنا کر بھیجا گیا، میں فتح اور کامران ہی واپس لوٹا حضرت خالد. اور وہ فرماتے ہیں یہ ان بالوں کی برکت تھی جو میں نے اپنی ٹوپی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو سی وہ سیے ہوئے تھے ٹوپی کے اندر، ان کو سامنے کی جانب رکھا ہوا تھا جون سے. تو یہ جو بھی تھا، یہ جو بھی بزرگی تھی، تو اب یہ جب سب جون سے تو آپ نے فرمایا دیکھا میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا جب سارے بھائی آ گئے. اب سارے بھائی آ گئے. میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے یوسف سے ضرور ملائے گا. میں تمہیں کہا کرتا تھا، اتنے سال میں یوسف کی محبت میں روتا رہا، مجھے اللہ ایک دن یوسف سے ضرور مجھے ملائے گا. تو مجھے اللہ نے بتا دیا تھا. اب انہوں نے اپنی زبان سے وہ خاموشی کی مہر توڑ دی جون سی ہے کہ یوسف زندہ ہے اور ہم پھر اکٹھے ہوں گے. اچھا، اب آپ نے اس جگہ پر بھی بے عین ہی وہی لفظ استعمال کیے جو ہجر و فراق اور انتہائی دردناک لمحوں میں آپ نے کہے تھے. آپ نے فرمایا تھا، آپ نے اس وقت فرمایا تھا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. یعنی آپ جانتے تھے، میں جانتا ہوں. اور یہاں پر آپ نے کیا فرمایا اس مقام پر؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ آپ نے یہ فرما دیا آپ نے کہ یہ جو ان سی آیات ہیں صاف بتا رہی کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ جو تم نہیں جانتے. اللہ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے. اب یہ دونوں آیتیں جو ان سی ہیں سورہ یوسف کی
مختلف مقامات کی یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ علم دیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن ابھی راز کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو ان کی جدائی میں ساری عمر روتے رہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب سب بیٹے جو ان سے تھے انہوں نے مودبانہ عرض کی، انہوں نے کہا اے ہمارے بابا جان، اے ہمارے والد، اے ہمارے بزرگوار، ہم سے جو قصور ہوا تھا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، ہم اپنے اس قصور، اس غلطی، اس گناہ یا جو کچھ ہم نے کیا اس وقت، ہمیں اس کے اوپر سخت شرمندگی ہے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کے لیے، بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ یعنی اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جو کچھ وہ کر بیٹھے تھے، کہاں اندھے کنویں میں گرا دیا، موت کے منہ میں پھینک دیا، قافلے والوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا، مصر کے بازار میں بکوا دیا، کتنی بڑی تہمتوں کا لگ جانا، کیا کیا کچھ، پھر قید خانش آگے۔ آپ نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے، یعنی آپ راضی ہو گئے، آپ نے کہا میں تمہارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ضرور مغفرت اور التجا کروں گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سحری کے وقت، اور بعض روایات میں ہے کہ جمعے کی جو رات ہے، جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی رات، اس رات میں پھر آپ نے ان کی بخشش کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے قصوروں کو معاف فرما دیا، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا، اس قرآن کریم کے اس مقام سے جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اس جگہ کے اوپر معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اور عرض کرنا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کے مقبول بندے، نبیوں یا ولیوں، اللہ کے نیک لوگوں کی بارگاہ میں دعا کروانا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور پھر ان کی برکت سے دعا کا مستجاب ہو جانا، ان بزرگوں کی دعا کا بڑے بڑے گناہوں کا بخش دیا جانا قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو ان سے ہیں وہ فقط بزرگوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ جو ان سے ہیں۔ تو بہرحال آگے آپ نے فرمایا آیت نمبر 99 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا انشاءاللہ آپ سب امن کے ساتھ مصر میں رہیں گے۔ اب اس سورت کا جو کرکس ہے وہ اگلی چند آیات سے، یعنی کل یا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اب اس کا اختتام ہے اس حسین قصے کا۔ باقی 11 آیات رہ گئیں جو جس کے لیے یہ سارا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہ وقت جب دیکھیں گے، وہ کل پرسوں کے آپ بیان میں سنیں گے کہ جب وہ سجدہ کریں گے آ کر، اور پھر یہ کیا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر جن سی ہے پوری ہوگی۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ انشاءاللہ آپ سب امن کے ساتھ مصر میں رہیں گے، سب حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق حضرت یعقوب اپنے سارے کنبے کو لے کر مصر روانہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کل آپ پڑھے قرآن کی تفسیر میں کہ سارے گھر والوں کو لے کر آنا اب میرے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو حضرت یوسف کو آپ کی جب آمد کی اطلاع ملی تو آپ ایک لشکر جرار کے ساتھ استقبال کے لیے باہر نکلے کہ آج ان کے والد آ رہے تھے، ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے سالوں اور مدت کے بعد
کہاں بچپن میں بچھڑے تھے اور کہاں آج ملاقات ہو رہی تھی۔ ایک روایت میں آپ نے پڑھا ہی پرسوں چوتھ کے درس قرآن میں کہ 80 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ تو اب آپ جب آپ کو پتہ چلا کہ اب سارے بھائی میرے والد کو لے کر آ گئے ہیں، میرے گھر والوں کو لے کر آ گئے ہیں، تو اب آپ ایک لشکر جرار کے ساتھ، اور یہ وہی یوسف تھا جس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، آج وہ مصر کے بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جس وقت روانہ ہوئے تو حضرت یوسف کو آپ جب آئے تو وزراء بھی ساتھ تھے اور بادشاہ بھی ساتھ تھا، تو حضرت یعقوب نے جب یہ شان و شوکت دیکھی تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ شاہ مصر کی سواری آ رہی ہے؟ تو فرمایا گیا نہیں، یہ آپ کا نور نظر یوسف ہے، یہ یوسف ہے جون سے جو آپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے استقبال کرنے کو آیا ہے۔ تو جب قریب پہنچے تو حضرت یوسف اب جب اپنے بچھڑے ہوئے باپ سے اتنی مدت کے بعد حضرت یعقوب جن کی جدائی میں ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں، اب جب حضرت یوسف علیہ السلام ملے تو حضرت یوسف علیہ السلام نہیں تڑپتے ہوں گے اتنے عرصہ گزارنے کے بعد؟ تو اب جب مفسرین فرماتے ہیں کہ جب گلے ملے تو اس وقت اس لذت کو جون سے وہ بس وہی جانتے ہیں جس محبوب کو اپنے جس کو اپنے محبوب کا وصال حاصل ہوتا ہے، وہی لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا کیفیات ہوں گی اور وہ کیا اس وقت ان کے دلوں کی کیفیت ہوگی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال جون سے وہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد حضرت یعقوب نے آپ کی خالہ سے نکاح کیا تھا، اور اس وقت جب وہ وہاں تشریف لائے تو اس وقت وہ اصل میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کی والدہ نہیں تھی، ان کی خالہ تھی ساتھ جون سی ہیں۔ تو امام ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ بنیامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھیں، بنیامین کی ولادت کے وقت۔ اس لیے اس آیت میں جو ماں باپ سے مراد ہے اس آیت کے اندر، اس میں حضرت یوسف کے والد اور ان کی خالائیں تو حضرت یوسف کی جو خالائیں قتادہ، حضرت یعقوب حضرت یوسف کی خالہ سے نکاح کر چکے تھے۔ اور علامہ ابو عبداللہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے قرطبی شریف کے اندر کہ اللہ نے ان کی ماں کو زندہ کر دیا تھا تاکہ وہ حضرت یوسف کو سجدہ کریں، اور جو قرآن نے جب یہ قصہ شروع ہوا تھا تو آپ پڑھ رہے ہیں، تو جس خواب کا حضرت یوسف نے اپنے والد کو ذکر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ کرنا ورنہ وہ کوئی چال چلیں گے اور وہ حسد میں نہ چلے جائیں اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور کوئی سازش نہ کریں۔ تو علامہ ابو عبداللہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف کے لیے ان کی ماں کو زندہ کر دیا، کیوں؟ تاکہ وہ حضرت یوسف کو سجدہ کریں۔ اور وہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک چاند اور ایک سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تاکہ اس کی تعبیر جو ان سے یہ وہ بالکل پوری ہو جائے جو قرآن نے کہا ہے، جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کی ظاہر آیت ہے اس کے زیادہ موافق وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کی ماں اور ان کے باپ دونوں نے سجدہ کیا، کیونکہ اس کی تعبیر بھی یہی کی گئی تھی کہ وہ اب آگے آ رہی ہے کل پرسوں کے بیان کے اندر جب یہ صورت ختم ہو رہی ہے اور مکمل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بھی ہے، یہاں پر کوئی بندہ پریشان ہو جائے کہ کیوں ایسا، کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ قرطبی نے جو فرمایا کہ اس لیے تاکہ اس خواب کی تعبیر پوری ہو جائے تو اللہ نے ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کی ماں کو زندہ کر دیا، کیونکہ قرآن نے کہا تھا کہ یہ کام ہونا ہے آنے والے وقتوں کے اندر، تو اس لیے تاکہ وہ ان کو سجدہ کرے اور وہ جو قرآن نے بیان کیا تھا وہ چیز اپنی جگہ پر پوری ہو جائے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر بڑا تفصیل سے ایک بیان گزر چکا ہے۔ جو لوگ روزانہ درس قرآن میں آتے ہیں یا سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی زندہ کر دیا گیا
تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تھے، کیونکہ بعض محدثین، بعض نے تو یہ کہا ہے نا، ثابت کیا کہ وہ تھے ہی صاحب ایمان، اور بعض نے ثابت کیا حدیث مبارکہ سے اور قرآن اور حدیث سے کہ نہیں، وہ ان کو زندہ کیا گیا تھا حضرت، تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو آپ کے والدین کریمین کا زندہ کرنا عقلاً اور شرعاً محال نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، آپ یہ پڑھ آئے کہ بنی اسرائیل کا وہ جو مقتول ہے، وہ مقتول زندہ کیا گیا، اور اس نے پھر اپنے قاتل کی خبر دی تھی۔ جب ایک قتل ہوا تھا سورہ بقرہ کے اندر غالباً آپ لوگ پڑھ آئے تھے، تو اس کو زندہ کیا گیا، اور اس نے پھر اپنے قاتل کی خبر دی تھی کہ مجھے کس نے قتل کیا جون سے، تو اس کو بھی تو زندہ کیا گیا تھا نا جون سے، اس شخص کو جون سے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، قرآن اس کا گواہ ہے، وہ بھی آپ پڑھا ہے بڑی تفصیل سے جون سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتی ہیں، بنی اسرائیل کا وہ جو مقتول تھا جس کو زندہ کیا گیا وہ زندہ ہو سکتا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ نے مردوں کو زندہ کیا، تو جب ان کا زندہ ہونا محال نہیں ہے، تو جب یعنی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا محال نہیں ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ممکن ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، تو زندہ ہونے کے بعد ایمان لانا کون سا مشکل ہے؟ ایمان لانا کون سا مشکل ہے؟ مفسرین نے یہ بات فرمائی۔ تو یہ بات اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمائی، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا انشاءاللہ آپ سب امن کے ساتھ مصر میں رہیں گے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔